یہاں میں جو آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں یہ غیر مقلد عالم ہے، یہ معروف غیر مقلد عالم ہے علامہ وحید الزمان، جنہوں نے سیاہ ستہ کا ترجمہ کر رکھا ہے۔ آگے فائدے میں آپ کیا لکھتے ہیں؟ فائدے میں لکھتے ہیں، میں فائدہ آپ کو پڑھانا چاہ رہا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بسند صحیح 8 رکعت تراویح ثابت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح 20 رکعتیں منقول ہیں۔ کتنی منقول ہیں بھائی؟ یہ اعتراف کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اعتراف کرتے ہیں۔ پھر اب کہتے کیا ہیں کہ 8 رکعت تو نبی پاک کی سنت ہے اور 20 رکعت حضرت عمر ابن خطاب کی سنت ہے، اور نبی پاک نے فرمایا، حدیث بھی کوٹ کر رہے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت کو پکڑو اور میرے خلفاء کی سنت کو پکڑو، لہٰذا جو خلفاء کی سنت کو سمجھتے ہوئے 20 رکعت ادا کرے گا وہ بھی سنت پر ہی عمل کرے گا، وہ بدعت کا مرتکب نہیں ہوگا۔ یہ غیر مقلد عالم ہے جنہوں نے ان کی کتابوں کا، تمام کتابوں کا ترجمہ کر رکھا ہے، تو ہماری نہیں مانتے تو اپنوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف 3 دن تراویح ثابت ہیں۔ کتنے دن ثابت ہیں بھائی؟ صرف 3 دن۔ آپ نے پورا مہینہ تراویح نہیں پڑھائی، ختم قرآن نہیں کیا، عشاء کے متصل بعد نہیں پڑھا۔ اب آپ کہیں گے ہم پورا مہینہ کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ ہم قرآن کا ختم کیوں کرتے ہیں اہتمام کے ساتھ؟ ہمیں بھی صورتوں پہ کام چلا لینا چاہیے۔ تو اب اس بات کو سمجھیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے مسجد میں، دیکھا صحابہ کرام مختلف ٹولیوں میں الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں تراویح کی، تو آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے ان ساروں کو ایک ہی جگہ جمع کر دوں تاکہ ایک اجتماعی عبادت ہو، اور آپ کے حکم سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت تراویح ایک ہی امام کی ابتدا میں تمام صحابہ کو نماز پڑھائی۔ یہاں سے اہتمام شروع ہوا اس کا، پھر یہ پورا مہینہ اہتمام ہوتا رہا، پھر تمام صحابہ کے ادوار میں چلتا رہا اور آج تک یہ آ رہا ہے۔ اب آپ ان حضرات سے جب پوچھتے ہیں نا کہ آپ 8 رکعت تراویح ادا کر رہے ہیں، کیوں ادا کرتے ہیں، 20 کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں یہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم 8 ہی پڑھتے ہیں، 20 نہیں پڑھتے۔ تو ان سے سوال کریں کیا نبی پاک سے پورا مہینہ ثابت ہے؟ جب تم بھی مانتے ہو کہ نبی پاک سے پورا مہینہ ثابت نہیں ہے تو پھر پورا مہینہ کیوں پڑھتے ہو؟ پھر کہو نا کہ ہم مکمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی غلامی کر رہے ہیں، خلفاء کی طرف تو ہم نے جانا ہی نہیں ہے بھائی، اطیع اللہ اطیع الرسول والے لوگ ہیں ہم۔ اور دوسرا سوال کریں کیا پورا قرآن ختم کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ ختم قرآن ثابت ہے تراویح میں؟ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے جی۔ جب ثابت نہیں ہے تو آپ کیوں ختم کر رہے ہیں؟ وہ جی حضرت عمر سے تو ثابت ہے نا جی، صحابہ سے تو ثابت ہے۔ اور یار باقی چیزیں حضرت عمر سے اور صحابہ سے مانتے ہو، یہ 20 رکعت کیوں نہیں مانتے؟ دین میں کمی کرنا ہی تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، رکعتوں میں کمی کرنا، فرائض میں کمی کرنا، اعمال میں کمی کرنا، اس کی کوئی ذمہ داری لی ہوئی ہے آپ حضرات نے؟ 3 چیزیں مانتے ہو حضرت عمر سے، صحابہ سے، ایک چیز ماننے میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی، نہیں ماننا تو نہ مانو، کو مانتے ہی نہیں ہم، اطیع اللہ اطیع الرسول والے ہیں، بس خلفاء کی طرف جانا ہی نہیں ہم نے۔ اور جب ماننا ہے تو پھر سارا مانو، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ تو یہودیوں کا طریقہ تھا کہ بعض کو مانتے تھے بعض کا انکار کر دیتے تھے۔ وہ ماننا ہے تو پورا مانو، نہیں مانو تو تمام صحابہ کا اجماعی مسئلہ، تمام تابعین کا، تبع تابعین کا اجماعی مسئلہ۔ تو اس اجماعی مسئلے سے کہ امت جس مسئلے پر اتفاق کر لے اس سے مخالفت کرنا، تو قرآن نے ویسے ہی کہا کہ نعرے جہنم کا مصداق ہے۔ نبی پاک کی مخالفت کرنے کے لیے بھی وہی وعید قرآن نے دی، یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، مومنین کے اجماعی راستے کی مخالفت کرنے والے کے لیے بھی، دونوں کے لیے قرآن نے جو سزا بتائی ہے، نصلی جہنم وساءت مصیرا، فرمایا اس کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے، اور ہم وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ ہمارے بھائی ہیں، ہم انہیں فکر دے رہے ہیں، دعوت فکر دے رہے ہیں کہ خدا را امت کے اجماع سے، میچورٹی سے، اتفاق سے کٹو نہ، امت کے ساتھ چلو، اسی میں اتفاق رہے گا، اسی میں برکت ہوگی۔ اگر امت سے کٹ کر چلو گے، آج ایک پشاور میں ایک اور منکر حدیث اٹھ گیا ہے، اس نے کہا کہ تراویح تو ہے ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور تم کہتے نعوذ باللہ، الفاظ آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں رمضان کو تم نے لگایا رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے۔ وہ یہ رمضان برکتوں والا مہینہ نہیں، یہ قیامت والا مہینہ ہے۔ آپ وہ الفاظ دیکھیں، استغفر اللہ، اتنے عجیب اس نے الفاظ ادا کیے، اور معروف پشاور کا عالم ہے، یہ حضرات جانتے ہیں، منیر شاکر نام ہے، بڑا معروف نام ہے سرحد کا۔ اب اس نے پہلے تراویح کی رکعتوں کا انکار کیا، پھر تراویح کی حدیثوں کا انکار کیا، اب نتیجہ کیا نکلا؟ وہ کہتا ہے رمضان کیا ہے، تم نے اس کو رحمتوں برکتوں والا مہینہ بنایا ہوا ہے، یہ تو غضب والا مہینہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو ہم نے کہا غضب والا مہینہ ہوگا ضرور، لیکن شیطان کے لیے، کیونکہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، تمہارے لیے ہوگا، تم جیسے شیطانوں کے لیے ہوگا، مومنین کے لیے تو یہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے۔
سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو میرے بھائی جو میں آپ کو بار بار اکثر جمعوں میں یہ تاکید کرتا ہوں، اپنے سلف صالحین کے ساتھ جڑے رہیں، علماء سے جڑے رہیں، اسی میں ایک کامیابی ہے۔ یہ نئی نئی تحقیقوں کے پیچھے دوڑتے رہیں گے، بھاگتے رہیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔